بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَمَا أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا وَلَمَّا كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ هَلْ مِن مَّحِيصٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَىٰ لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ۔ اللہ رب العزت شیخ فرماتے کہ ان سے پہلے ہم بہت سی امتوں کو ہلاک کر چکے ہیں جو ان سے زیادہ طاقتور اور مضبوط تھے۔ جب اللہ کا عذاب آیا تو وہ شہروں میں ڈھونڈتے رہ گئے کہ ہے کوئی بھاگنے کی جگہ۔ اس میں عبرت ہے ہر صاحب دل کے لیے اور اس کے لیے جو خلوص دل سے متوجہ ہو کر بات کو سنے۔ اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے امام ابن قیم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کی 3 قسمیں ہیں۔ وہ لوگ جن کے دل مردہ اور ان کے اندر غور و فکر کی صلاحیت ہی نہیں، ان کے سینے میں حقیقت میں دل ہی نہیں ہے اور نہ ہی انہیں قرآن سے عبرت حاصل ہوتی ہے۔ اور نمبر 2 وہ جن کا دل زندہ اور مستعد ہے اور وہ صاحب صلاحیت ہیں لیکن وہ آیات الہیہ کو توجہ سے نہیں سنتے، یا تو اس کے لیے وہ ایسی جگہ آتے ہی نہیں جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے، یا اس کے لیے کہ ان کا دل قرآن کے علاوہ کسی اور طرف متوجہ ہوتا ہے، تو ایسے لوگوں کو صلاحیت کے باوجود قرآن سے نصیحت حاصل نہیں ہوتی۔ اور نمبر 3 جن کے دل زندہ ہیں اور ان کے اندر صلاحیت بھی ہے، ان کے سامنے جب قرآن کی آیت پڑھی جاتی ہے تو وہ انہیں توجہ سے سنتے ہیں اور ان کے دل کسی دوسری طرف قطعاً متوجہ نہیں ہوتے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے مذکورہ بلا آیات کریمہ میں تذکرہ فرمایا اور جنہیں تلاوت آیات سے واقعی فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ پہلے قسم کے لوگوں کی مثال اس اندھے جیسی ہے جو دیکھ ہی نہیں سکتا۔ دوسرے قسم کے لوگوں کی مثال اس شخص کی سی ہے جو بینائی رکھتا ہے مگر اس جانب نہیں دیکھتا جہاں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ تیسری قسم کے لوگوں کی مثال اس بینا کی طرح ہے جو قریب اور دور سے اپنی نظر وہیں رکھتے ہیں جہاں اسے رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ایسے ہی لوگوں کی قلبی بیماریوں کے لیے قرآن شفا بنتا ہے۔ بس پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے کلام کو قلبی بیماریوں کے لیے شفا بنائی۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ایسا قلب بیدار عطا کیا جو عبرتوں و نصیحتوں کو سمجھنے پر قادر ہیں، وہ اپنے دل کو اسی مقصد کے لیے استعمال بھی کرتے ہیں۔ ایسے لوگ جب قرآنی آیات سنتے ہیں تو نور علی نور حاصل ہو جاتا ہے۔ یہی ہیں جو اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ کامل اور ایمان اور بصیرت کا اعتبار سے سب سے عظیم ہے۔ یہاں تک کہ جب اللہ کا رسول انہیں بعض امور کی اطلاع دیتا ہے تو انہیں یوں محسوس ہوتا ہے کہ ہم ان کا مشاہدہ کر چکے ہیں لیکن ہمیں ان کی تفصیلات اور انواع کے پتہ نہ تھا، گویا جو کچھ کہا جاتا ہے وہ ان کے دل میں پہلے سے موجود ہوتا ہے۔ بعض حضرات نے نبی اور صدیق کے مثال یہ بیان کی ہے کہ ان کا حال ایسے ہیں جیسے 2 شخص کسی کے گھر میں داخل ہوں اور ان میں سے ایک نے تو اس گھر کی ساری چیزیں پوری تفصیل اور جزیات کے ساتھ دیکھیں لیکن دوسری نے بس سرسری نظر گھر پر ڈالی، تفصیل کے ساتھ اس سے گھر کے معائنہ کا موقع نہیں ملا لیکن اتنا یقین اس سے بھی ہو گیا کہ اس گھر میں عظیم الشان چیزیں ہیں۔ اس کے بعد وہ دونوں وہاں سے نکل آئے۔ پھر جب ان دوسرے نے پہلے سے سوال کیا تو تم نے وہاں کیا کچھ دیکھا؟ اس نے تفصیل سے بتانا شروع کیا تو اس نے اپنے اس سرسری مشاہدے کی بنا پر اس کی ہر بات کی تصدیق کی اور یہ صدیقیت کے درجات میں سے اعلیٰ ترین درجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یہ کوئی بعید بات نہیں کہ وہ اپنے بندوں میں سے کسی کو ایمان کا یہ مقام عطا فرما دے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم کی نہ کوئی حد ہے اور نہ ہی وہ کسی حساب کتاب کا پابند ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے اس قسم کی نور بصیرت سے منور دل عطا کیا ہے، وہ جب تلاوت کرتا ہے تو اس کے نور میں مزید نور کا اضافہ ہو جاتا ہے، اور اگر کسی کو ایسا نورانی دل تو نہ ملا ہو لیکن وہ حضور دل کے ساتھ توجہ سے سنے تو وہ بھی اکثر محروم نہیں رہتا، اس سے بھی معبرت اور نصیحت ضرور حاصل ہو جاتی ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے بلند ٹیلے پر واقع زرخیز زمین کے بارے میں فرمایا، کمثل جنت بربۃ اصابها وابل فاتت اکلها ضعفین وان لم یصبها وابل فطل۔ اگر اس پر زوردار بارش برسے تو اس میں دگنا پھل پیدا ہوتا ہے اور اگر بارش نہ بھی برسے تو پھوار ہی کافی ہو جاتی ہے۔ یہ زوردار بارش اور ہلکی پھوار والا معاملہ تمام اعمال اور اس کے موجبات آثار میں پایا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خود اہل جنت کے درجات میں بہت زیادہ تفاوت ہوگا۔ کچھ سابقون ہوں گے
کچھ مقربون اور کچھ اصحاب یمین ہوں گے۔ اہل جنت میں یہ فرق اس لیے ہوگا کہ ایمانی کیفیات دلوں کی نیتوں میں اور اعمال و اخلاق میں بہت فرق ہوتا ہے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے جن لوگوں کا تذکرہ فرمایا وہ تو یقیناً ایمان و بصیرت کے اعلیٰ مقام پر فائز ہوتے ہیں۔ ہر کسی کو یہ مقام حاصل نہیں ہوتا، لیکن بعض صورت ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ قرآن کریم کی تلاوت اور سماع عظمت و احترام کو مرفوع رکھتے ہوئے فہم و تدبر کے ساتھ کرے۔ ایسا شخص انشاءاللہ محروم نہیں رہے گا اور اسے اپنی حیثیت اور ظرف کے مطابق حصہ مل کر رہے گا۔ تدبر قرآن ایسی چیز ہے جس کی اہمیت باری تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا۔ کیا یہ لوگ قرآن میں تدبر نہیں کرتے؟ اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کا کلام ہوتا تو وہ اس میں بہت زیادہ اختلاف پاتے۔ افلم یدبروا القول ام جاءہم ما لم یأت آباءہم الاولین۔ کیا یہ اس کلام میں تدبر نہیں کرتے یا ان کے پاس ایسی چیز آ گئی جو ان کے پہلے باپ دادا کے پاس نہیں آئی تھی؟ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیتدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ یہ بابرکت کتاب ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے تاکہ یہ اس آیات میں غور و فکر کریں، تاکہ اہل عقل نصیحت حاصل کریں۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها۔ کیا یہ قرآن میں تدبر نہیں کرتے یا ان کے دلوں میں تالے پر پڑے ہوئے ہیں؟ وہ ذات اقدس جس پر یہ بابرکت کلام نازل ہوئی اور ان کا حال یہ تھا کہ وہ قرآن کریم کی تلاوت خوب تدبر کے ساتھ فرماتے تھے، جس کا نتیجہ نکلتا تھا کہ آپ تسبیح والی آیات پڑھتے تو تسبیح فرماتے، سوال والی آیات زبان پر آتی تو اللہ سے مانگنے لگتے، تعوذ والی آیات کی تلاوت فرماتے تو اللہ سے پناہ مانگتے، اللہ کی پکڑ والی آیات پڑھتے تو آپ کے جسم اطہار پر لرزہ طاری ہو جاتا۔ تدبر کے ساتھ تلاوت اور سماع کا نتیجہ یہ بھی تھا کہ قرآن پڑھتے اور سنتے ہوئے آپ کی اپنی آنکھوں پر قابو نہیں رہتا اور وہ چھلک پڑتی تھی، یعنی چمک پڑتی تھی، یعنی قرآن کی وجہ سے۔ قرآن معانی پر نظر رکھ کر تلاوت کرنے سے آخرت کے مناظر ہمیشہ آنکھوں کے سامنے رہتے ہیں، دنیا نظروں سے اجل ہو جاتی ہے، یوں محسوس ہوتا ہے کہ گویا وہ دنیا میں رہتا ہی نہیں ہے۔ اس کے لیے حق و باطل میں امتیاز بہت آسان ہو جاتا ہے۔ اسے ایسا نور بصیرت عطا کیا جاتا ہے جس کے ذریعے وہ ہدایت اور ضلالت کے درمیان فرق کر سکتا ہے، کیونکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کی توحید، صفات، انبیاء کی نبوت، رسالت، فرشتوں اور آخرت پر ایمان، امر نہی، حلال حرام کی تفصیلات اور مختلف بصائر، عبر، قصص اور مواعظ اور امثال اسباب کے بیان ہے۔ جب بندہ بار بار ان مضامین کا مطالعہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اور اس کے وعدوں کی جانب اس کی رغبت شدید ہو جاتی ہے اور اہل بدعت اور ضلالت سے اس سے نفرت ہو جاتی ہے۔ راہ حق کی مشکلات اس کے لیے آسان ہو جاتی ہیں اور اسے ہدایت پر چلنے کی توفیق میں ارزانی ہو جاتی ہے۔ جب اس کے عزائم ڈھیلے پڑ جاتے ہیں تو قرآنی آیات اس سے پکار کر کہتے ہیں کہ ارے حق والوں کا قافلہ جا رہا ہے، تم بھی جلدی کرو اور ان کے ساتھ جا ملو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پیچھے رہ جاؤ۔ جب کوئی منزل کھوٹی کرنے والا دشمن اور راہ حق سے ہٹانے والا ڈاکو سامنے آتا ہے تو اسے قرآن کی آواز سنائی دیتی ہے، ارے میاں بچ جاؤ، صرف اللہ پر اعتماد رکھو، اس سے مدد مانگو، کہہ دو کہ اللہ ہی کافی ہے اور وہ اچھا کارساز ہے۔ یہ سارے فوائد عظمت اور احترام کے ساتھ قرآن کریم میں فہم تدبر کرنے سے حاصل ہوتے ہیں۔ کتنے بدنصیب ہیں جو قرآن میں غور و فکر سے پھر اس فوائد اور نتائج سے محروم رہتے ہیں۔ یعنی قرآن کے تدبر سے پڑھنے اور اس کو سمجھنے کے لیے ترجمہ کے ساتھ قرآن پڑھنا اور پھر قرآن کے تفسیر پڑھنا اور پھر درس قرآن میں درس حدیث میں شرکت کرنا اور نیک صالحین کی صحبت میں شامل ہونا تاکہ ہم قرآن کو سمجھ سکیں، قرآن پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو